ان کا کرب دیکھیں، وہ کس تکلیف سے گزر رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں I have so much to tell on to you but your minds are not prepared. آج بھی باشعور شخص کو کوئی اپنے سمجھ سے بالا تر چیز ملتی ہے تو اس کو چونکا دیتی ہے، حیران کرتی ہے، وہ ایکسپلور کرتا ہے اس کو کہ کیا بات کی ہے جو مجھے سمجھ میں نہیں آئی. امام مالک کو کسی چیز نے کوسچن کر دیا، کسی چیز نے کنفیوز کر دیا، 2 مہینے 4 مہینے وہ کمرے سے باہر نہیں آتے تھے. لوگ کہتے ہیں کیسا مسلمان ہے، عبادت نہیں کرتا، تو کہتے بھاڑ میں جاؤ تم لوگ، سخت لفظ میں کہتے تھے دفعہ ہو جاؤ، تم سمجھتے ہو کہ صرف ٹکرے مارنا ایمان ہے، تمہیں کیا پتا میں کتنی نمازیں پڑھ رہا ہوں گھر میں، جو میں کر رہا ہوں، جس چیز کا ذخیرہ علم کا میں لے کے آ رہا ہوں وہ تمہارے حاجی نمازی نہیں لے کے آ سکتے. یہ امام مالک کی گفتگو ہوتی تھی سخت لہجے میں. If you do not understand something, learn from Wasila students and write a report on it. آپ جہالت کی ان حدود کو کراس کر چکے ہیں کہ جہاں سے کوئی موجودہ بھی جس تک پہنچ سکے. یہ میں نے اس پہ شعر بھی لکھا ہوا ہے کہ بشر نے پار کیا جب زوال کی حد کو. Your words are the ambassador of your parents, your blood, your lineage. میں نے ٹریش کے وزن سے جھکے ہوئے لوگ بھی دیکھے. پتہ تب چلتا ہے جب ان کے لفظ نکلتے ہیں کہ وہ ٹریش کانٹینٹ نکل رہا ہے یا علم کی گفتگو نکل رہی ہے، کوئی حکمت کی بات ہو رہی. ابا صالح التماس دعا ہر کجا. ایک بات میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں جی just to close this for today. بائبل میں ایک ورس ہے، بائبل مجھے بڑی پسند ہے، میری ایک خاص محبت ہے ہولی بائبل سے، اور ایسی خوبصورت گفتگو ہے اس میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہم تک پہنچا گئے. اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ I have so much to tell on to you but your minds are not prepared. ان کا کرب دیکھیں، وہ کس تکلیف سے گزر رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں I have so much to tell on to you but your minds are not prepared. This verse continues, John 16 verse 12 to 14 15. This verse continues further and Hazrat Isa actually اس verse میں علیہ السلام is talking about آقا علیہ السلام's forthcoming. وہ کہتے ہیں کہ I have so much to tell on to you but your minds are not prepared. In time he will come and he will guide you. اور this verse continues اور 8 دفعہ ہی کہتے ہیں، وہ 8 دفعہ آقا علیہ السلام کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے ہی کا ورڈ کا صیغہ یوز کرتے ہیں. And so it happens. 571 سال کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے ڈپارچر کے 571 سال کے بعد آقا علیہ السلام تشریف فرما ہوتے ہیں، اور پھر ان کی تشریف آوری کے 40 سال کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے اوپر، ہم جیسے لوگوں کے لیے آقا علیہ السلام کے اوپر اپنے کلام کا نزول کی ابتدا کرتے. اور عیسیٰ علیہ السلام کی 550 600 سال پرانی حدیث کو پریکٹس میں لانا شروع کرتے ہیں. جب عیسیٰ علیہ السلام نے 600 سال پہلے کہا تھا کہ I have so much to tell on to you but your minds are not prepared. In time he will come and he comes. Let's not forget that Isa alayhi salam is lifted. So he's watching over that incident, the biggest miracle of the planet, that Aqa alayhi salam is being revealed by the ayat of Allah subhanahu wa ta'ala. 600 سال کے بعد، 600 سال آسمان پہ انتظار کرنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام وٹنس کر رہے ہیں آسمان سے کہ آقا علیہ السلام کے اوپر آیات کا نزول شروع ہو گیا. Just the way عیسیٰ علیہ السلام said, in time he will come and he will guide you.
and he shall glorify me. یہ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں 600 سال پہلے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی وحی سے 600 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں that he will glorify me. آج میں نے یہ ورس بائبل کی جان 12 کیوں دہرائی ہے کہ آج 1450 سال کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے کے بعد مجھے عیسیٰ علیہ السلام کی یہ حدیث بہت بہت خوبصورت لگ رہی ہے، اور ان کی سنت اور طریقت پہ چلتے ہوئے ان کے ماننے والا، ان کا چاہنے والا ہونے کے ناطے سے میں آپ سب لوگوں سے کہتا ہوں کہ I have so much to tell on to you, but your minds are not prepared. In time, Isa alayhi salam will come back. In time, he will come back. آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ جان بوجھ کے سرٹن کانٹینٹ جو آپ کی سمجھ سے بالاتر ہے آج بھی باشعور شخص کو کوئی اپنے سمجھ سے بالاتر چیز ملتی ہے تو اس کو چونکا دیتی ہے، حیران کرتی ہے، وہ ایکسپلور کرتا ہے اس کو کہ کیا بات کی ہے جو مجھے سمجھ میں نہیں آئی. گھنٹوں لگ جاتے ہیں، دن لگ جاتے ہیں، ویکس لگ جاتے ہیں، ہم ریسرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں، پڑھنا شروع کرتے ہیں، کتابیں کھول دیتے ہیں. آج بھی جب کوئی چیز میری سوچ سے، میرے عقل سے، میرے شعور سے بالاتر مجھے سنائی دیتی ہے، میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ ایٹ دس ایج اتنی کوئی بلند پایا گفتگو آ گئی سامنے، ساری عمر غارت ہو جاتی ہے، وہ کتاب سے سر باہر نکلتا ہے میرا کہ میں ڈھونڈوں اس کو کہ کیا چیز. ہماری اسلامک ہسٹری کے ایک بڑے خاص شخصیت ہیں جن کو سب سے معتبر امام کہا جاتا ہے، سنی ازم میں معتبر اس لیے کیونکہ وہ there is an element of doubt as to when he was born, but he was the first imam to bring about a book of all the ahadith and riwayat that he could possibly gather. امام مالک جو 80 سے 90 ہجری کے درمیان کا کسی ٹائم میں ان کی برتھ ہے. اس پہ بہت بحث ہے مورخین کی کہ ایکچوئل برتھ کا ٹائم کب ہے، لیکن ہارون الرشید کے ٹائم کا ایرا ہے ان کا. ہارون الرشید اس ٹائم خلیفہ تھے. تو اس ایرا کے ہیں، یہاں تک کہ ان کے جو بڑے تھے، ان کے والد صاحب اور ان کے دادا جو ہیں، ان کے دادا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ٹائم کے ہیں. He lived a very long life, his دادا, so much so کہ وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو بھی دیکھا انہوں نے. لیکن یہ ایک بڑی ریلیجس فیملی سے امام مالک، اور ان کا میں ذکر کیوں کر رہا ہوں میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. ان کی جو کتاب ہے موطا امام مالک، یہ سب سے پہلی حدیث کی کتاب ہے. اس کو بہت معتبر رکھا جاتا ہے اس کتاب کو. میرے ذاتی بہت سے اختلافات ہیں، نظریاتی اختلافات ہیں اس کتاب کی بہت سے معاملات. I have the right to have a philosophic difference of opinion. سوائے قرآن اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ڈائریکٹ تعلیمات کے آپ سب کے پاس پورا روم ہے کہ آپ نظریاتی اختلافات کی بیس کے اوپر کسی اختلاف کو کسی مقدمے کی صورت میں پیش کریں اور استدلال کریں کسی ایسی چیز سے جو چیز اتنا ویٹ رکھتی ہو کہ آپ کے اس بات کو میں وزن آ جائے. یہ آپ کے پاس رائٹ ہے، آپ اس پر ریسرچ کریں، آپ اپنا مقدمہ پیش کر کے اس کے اوپر دلائل دیں، اینڈ لیٹ دی آڈینس بی دا جج آف اٹ. بٹ
Why am I bringing Imam Malik in the discussion today? Imam Malik is known to be a very rich man. बुरे वक्त भी आए, बुरे टाइम भी आए उनके ऊपर, जब घर में खाने को भी नहीं होता था, लेकिन उन्होंने बहुत पैसा देखा है, बहुत रूज देखा है। ऐसे शाहाना कपड़े पहनते थे कि टोपी मिस्र से आ रही है, कपड़ा किसी मुल्क से आ रहा है, वो अगर सिलाई कढ़ाई किसी खास मुल्क की अच्छी है तो वहां से आ रही है। वो अपने लिबास पे ऐसे फैंसी थे, और कमरे में एंटर होते थे, कहते थे शेख आ गया है कमरे में, उठ जाओ। इतनी तमकनत थी। और वो कहते थे कि इल्म वाला जो है वो खलीफा से भी बेहतर होता है। डायरेक्ट बोलते थे हारून रशीद को। उसे कहते सीट छोड़ दिया करो जब मैं आया करूं कमरे में। खलीफा हारून रशीद परेशान होता था कि इमाम मालिक जो है वो बड़े हैवी आ रहे हैं भाई। मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्यों उनका जिक्र किया मैंने? उनके पास जब कोई सवाल आता था तो वो मुद्दत लगा देते थे उसकी रिसर्च। कहते ये क्या हो, इमाम मालिक को किसी चीज ने क्वेश्चन कर दिया, किसी चीज ने कंफ्यूज कर दिया, 2-2 महीने 4-4 महीने वो कमरे से बाहर नहीं आते थे। लोग कहते ये कैसा मुसलमान है, इबादत नहीं करता। तो कहते भाड़ में जाओ तुम लोग, सख्त लफ्ज में कहते थे कि दफा हो जाओ, तुम समझते हो कि सिर्फ टकरे मारना ईमान है। तुम्हें क्या पता मैं कितनी नमाजें पढ़ रहा हूं घर में। जो मैं कर रहा हूं, जिस चीज का जखीरा इल्म का मैं लेके आ रहा हूं, वो तुम्हारे हाजी नमाजी नहीं लेके आ सकते। ये इमाम मालिक की गुफ्तगू होती थी सख्त लहजे में। इमाम मालिक की बात कर रहा हूं मैं। और ये कोई आम आदमी नहीं थे। इनकी गैर मामूली सलाहियत है, इनकी इनकी गैर मामूली खिदमात है इनकी। मुअत्ता इमाम मालिक सबसे मोतबर किताब इसलिए मानी जाती है कि वो 80-90 हिजरी से तो उनकी बर्थ है। आप इमेजिन करें, 100 साल नहीं हुए अभी इस सारे मामलात को। बट ही वॉज वेरी एम्फेटिक इन वॉट ही यूज्ड टू से। इमाम शाफी ने कितनी इख्तिलाफात सामने रखे, कितनी बातों को रद्द किया उनकी। He had the right to do that. लेकिन कोई तरीक़ेकार होता है, कुछ समझने की चीज होती है। और अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आई तो आप वक्त लेते हैं, आप सोचते हैं, उसके ऊपर रिसर्च करते हैं कि यार इसने क्या गुफ्तगू की। बड़े वसूख से गुफ्तगू कर रहा है, इल्म की बातें करता है, अक्ल की बातें करता है, शऊर की बातें करता है, रेफरेंसेस भी कुरान के देता है, बाइबल के देता है। लेकिन ये एक अजीब सा रुझान है पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश का, कि अफसोस होता है कि मैं किस तबके को एड्रेस कर रहा हूं। If you do not understand something, learn from Wasila students and write a report on it. वसीला के तमाम लोगों को यह तमीज तरीका सबसे पहले सिखाया जाता है कि अगर आपका किसी चीज से इख्तलाफ भी है तो एक रिपोर्ट की सूरत में पेश करें उसको, पढ़ें उसके उसको क्या गुफ्तगू है, उसका कॉन्टेक्स्ट देखें, कौन बोल रहा है, उसका सवाने हयात देखें कि किस शख्स की गुफ्तगू हो रही है। आपको सवाने ही नहीं मालूम किसी के कि वो कौन है। मैं इमाम मालिक की क्या गुफ्तगू आपको बता रहा हूं कि वो कपड़ा कहां से पहनते थे, वो किस स्टाइल के थे, वो कमरे में एंटर होते थे तो शेख कहते थे कि शेख आ गया कमरे में। ये कहां लिखी हुई है गुफ्तगू? ये सवाने हयात पढ़ने से मिलती हैं। मैंने सिर्फ मुअत्ता इमाम मालिक की हदीस नहीं कोट कर दी आपको, मैं इमाम मालिक की हस्ती की गुफ्तगू कर रहा हूं आपको, उनकी पर्सनैलिटी की गुफ्तगू कर रहा हूं आप। और ये भी तो मैंने आपको 2-4 जुमले बताए। मैं घंटों इमाम मालिक की पर्सनैलिटी के ऊपर आपको गुफ्तगू करके बता सकता हूं कि अगर मैं उस शख्स की किताब पढ़ रहा हूं तो पहले मैं उसको तो पढ़ूं कि वो कौन है। मैं जानूं तो सही कि मैं किसके बारे में पढ़ रहा हूं, मैं किसकी गुफ्तगू पढ़ रहा हूं, उसका सोचने का मयार क्या है, उसका चलने का मयार क्या है, उठता बैठता किन लोगों के साथ है। आप बगैर किसी को जाने, बगैर किसी के साथ वक्त गुजारे, या किसी ऐसे शख्स से पूछे बगैर कि जिसने उस शख्स के साथ वक्त गुजारा हो कि भाई ये कौन है, इसके अक्ल दानिश का मयार क्या है, ये सीखा कहां से, पढ़ा कहां से, उठता बैठता किन लोगों में। बस जो मुंह में आया उसको कोई फिल्टर ही नहीं किया, कुछ रोका ही नहीं आपने, और ऐसे ही निकाल दिया उसको। और जहालत क्या है अगर ये नहीं है तो? ईसा अलैहिस्सलाम says
In time he will come and he will guide you. And I'm saying this by the sunnah of Isa alayhi salam, that in time now Isa alayhi salam will come, Mahdi alayhi salam will come, and he will guide you, because your minds are not prepared anymore. You have deteriorated to the deepest depths of despair. آپ جہالت کی ان حدود کو کراس کر چکے ہیں کہ جہاں سے کوئی موجودہ بھی جس تک پہنچ سکے. یہ میں نے اس پہ شعر بھی لکھا ہوا ہے کہ بشر نے پار کیا جب زوال کی حد کو. کس کو؟ زوال کی حد کو. بشر نے پار کیا جب زوال کی حد کو، فلک سے معجزہ بھی کارگر نہیں آیا. یہ حدیث قدسی ہے کہ اور جب تم بے حیا ہو جاؤ تو جو چاہے کرو. شرم کا مقام ہے یہ. اگر آپ لوگوں کو تنقید کی بھی تہذیب نہیں ہے تو تنقید کا رائٹ ہی آپ کے پاس نہیں. اگر آپ کو تہذیب نہیں، اگر آپ مہذب نہیں ہیں تو آپ کو کسی محفل میں بیٹھنے کی اجازت ہی نہیں ہے. چاہے وہ کسی مغنی کی محفل کیوں نہ ہو، وہاں غنا و موسیقی کیوں نہ ہو رہی ہو، اگر آپ کو تمیز نہیں ہے بیٹھنے کی تو وہ بھی نہیں آپ کو بیٹھنے دیں گے. اگر کوئی پلیٹ فارم محبت میں، گفتگو میں کہ چلو کوئی بات نہیں، اپنے بھائی ہیں بہنیں ہیں، اگر آپ کو وہ پلیٹ فارم اجازت دیتا ہے تو آگے آ کے آپ اپنا خون خاندان دکھانا شروع کر دیں کہ بھئی ہم کس خون خاندان سے آئے ہیں. ہمیں تو کوئی تمیز سکھائی نہیں جاتی. ہمارے گھر میں تو بڑوں کو بھی بدتمیزی سے گفتگو کی جاتی ہے ان کے ساتھ. Your words are the ambassador of your parents, your blood, your lineage. اپنے الفاظ اپنے ماں باپ کی شکلیں سامنے رکھ کے ادا کیا کریں کہ یہ لفظ میں نے ادھر سے اٹر کیا، ادھر سے اس کو رسپیکٹ یا اس کی ڈس رسپیکٹ میری ماں پہ گئی، میرے باپ پہ گئی. ہم لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. ہمارا خون ہوتا ہے، خاندان ہوتا ہے. ہم جیسے کتنی کم عمر میں چلے جاتے ہیں، گزر جاتے ہیں. ہماری لینیج ہوتی ہے، ہمارا خون خاندان ہوتا ہے جو ریپرزینٹ ہو رہا ہوتا ہے. 1 روپے کی آپ نے گفتگو 2 ٹکے کی نہیں، آپ کا خون خاندان جو ہے وہ ویسٹ ہو گیا. ڈاؤن دا ڈرین آل یور ایفرٹس، آل دا ریسپیکٹ آف دیٹ یور پیرنٹس ہیو ارنڈ آل دیئر لائفز. ایسے بنے کہ آپ کے ساتھ بیٹھنے پہ فخر ہو، شرم نہ آ رہی ہو کہ کن لوگوں میں بیٹھ گئے. ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے، ہماری کتابوں نے، ہمارے اساتذہ نے ہمیں جو سکھایا ہے اس میں سب سے پہلا لفظ ادب سکھایا، اس کے بعد احترام سکھایا. یہ تہذیب کے بیسک پیرائے ہیں. اور جس شخص میں ادب اور احترام نہیں ہے، وہ کتنا ہی علم خزانہ کیوں نہ ہو اس کے پاس، وہ ٹریش ہے، وہ کانٹینٹ ہی ٹریش ہے جس کا بوجھ وہ سر پہ لے کے بیٹھا ہوا ہے اور وہ لوگوں کے سامنے آ گیا. اور ٹریش کا بھی بڑا وزن ہوتا ہے، صرف علم کا وزن نہیں ہوتا. میں نے ٹریش کے وزن سے جھکے ہوئے لوگ بھی دیکھے ہیں. پتہ تب چلتا ہے جب ان کے لفظ نکلتے ہیں کہ وہ ٹریش کانٹینٹ نکل رہا ہے یا علم کی گفتگو نکل رہی ہے، کوئی حکمت کی بات ہو رہی. اس لیے برائے مہربانی جو حدیث میں عیسیٰ علیہ السلام کی کوٹ کر رہا ہوں، یہ میں بڑے وثوق سے کوٹ کر رہا ہوں کہ اب وہ معیار ختم ہو چکے.
آپ پاکستان ہندوستان کا لٹریچر اٹھا کے دیکھیں. ابھی لٹریچر وہ شکل ہوتی ہے, وہ ایمبیسڈر ہوتا ہے جو اس خطے کے تخیل کے معیار کا ریپرزینٹیٹو ہوتا ہے. آپ اس وقت پورے پاکستان کے لٹریچر کی تنزلی دیکھ سکتے ہیں. ابھی سوشل میڈیا پہ پاکستان کے لٹریچر کو اسٹڈی کر لیں کہ ابھی کون سے شعراء کس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں, کون سے مفکر بیٹھی کیسی آل فال بولے جا رہے ہیں. دیٹ گوز ٹو شو کہ پورا معاشرہ ہی ڈیٹیریٹ ہو چکا ہے. اس لیے میں عیسیٰ علیہ السلام کی وہ حدیث بول رہا ہوں کہ یور مائنڈز آر ناٹ پریپیئرڈ although I have so much to tell on to you. اور عیسیٰ علیہ السلام ہی کہتے ہیں بائبل میں, ڈو ناٹ تھرو pearls to swines, خنزیروں کے آگے موتی مت پھینکو. تو یا تو آپ موتیوں کے قابل بن جائیں برائے مہربانی, یا پھر موتی واپس کر کے بتا دیں کہ ہمیں نہیں پھینکنے چاہیے. سمپل. اور جس کو کوئی مسئلہ مسائل ہیں کسی قسم کے, وسیلہ کے تمام لوگوں سے سیکھیں کہ ایک رپورٹ تشکیل دی جاتی ہے, اس میں اگر کسی بھی ویڈیو سے کسی بھی کانسیپٹ سے آپ کو اختلاف ہے تو وہ لکھا جاتا ہے, اس کے بعد اپنی رائے لکھی جاتی ہے, اپنی ریسرچ لکھی جاتی ہے, اور بہت عزت احترام سے وہ رپورٹ پیش کی جاتی ہے. کس چیز کے لیے؟ اسیسمنٹ کے لیے. کیا میری رپورٹ اسیس ہوگی؟ اور ہو سکتا ہے اس رپورٹ کی ایسٹیٹکس میں ہی میں فیل ہو جاؤں. کانٹینٹ تو بعد میں آتا ہے, خیال اچھا ہے یا برا ہے یہ شعر بعد میں دیکھا جاتا ہے, شعر درست ہے یا غلط ہے یہ پہلے دیکھا جاتا ہے. اور شعر جو ہوتا ہے, پوئٹری جو ہوتی ہے, وہ ہائیسٹ فارم آف ایکسپریشن ہوتی ہے فرام مین کائنڈ. انسان اپنی ہائیسٹ فارم آف ایکسپریشن میں تب آتا ہے جب وہ پوئٹک گفتگو کرتا ہے, جب وہ اس کو شاعرانہ گفتگو کرتا ہے, چاہے وہ نظم میں کہے, شعر میں کہے, ایون چاہے وہ فلسفانہ گفتگو کر رہا ہے تو وہ اس کو انتہائی خوبصورت پیرائے میں لکھے گا. اور سب سے خوبصورت فارم آف ایکسپریشن کو شاعری کا ہی کے ساتھ لیبل کیا جاتا ہے. لیکن اگر آپ کا شعر ہی غلط ہے, اس میں وزن ہی درست نہیں ہے, تو وہ شعر ہی نہیں. اسی طرح آپ کی رپورٹ میں اگر ایسٹیٹکس نہیں ہے تو آپ کا کانٹینٹ کوئی بھی نہیں دیکھے گا. اور اگر آپ کی رپورٹ ہی نہیں ہے اور آپ کو کسی چیز سے اختلاف ہو گیا ہے تو صبر آپ کے اوپر واجب ہو گیا ہے کہ بھیا آپ, مجھے تو رپورٹ بھی نہیں لکھنی آتی, مجھے تو شاعری بھی نہیں آتی, مجھے تو یہ بھی تمیز بھی نہیں آتی, ادب بھی نہیں ہے, احترام بھی نہیں ہے, تو بھائی آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں. اس کا مطلب ہے جو بھی گفتگو ہو رہی ہے وہ آپ کے معیار سے افضل ہو رہی ہے. وہ شرم کرنے کا اور صبر کرنے کا مقام ہے, وہ اس طرح آل فول بولنے کا مقام نہیں ہے. اور وسیلہ وہ پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ کو ادب کے تمام پیرائے سکھا دیے جائیں گے. وہ سیکھیں, سمجھیں کہ کس طرح سے بڑے بزرگ کیا طریقے سکھا کے چلے گئے ہیں, کون سا ورثہ ہم تک ٹرانسفر کر گئے ہیں. اس ورثے کو یا تو آپ بھی ایکوائر کر لیں, آپ ہی کا بھلا ہے اس میں, نہیں کرنا تو اپنا ورثہ ہی سامنے رکھیں. جو بھی گفتگو ہوگی پھر ہم آپ کی وراثت سے سمجھیں گے کہ آپ کو ورثے میں کیا ملا. پھر be prepared that it's your lineage that will be questioned when you say something or utter something disrespectful. پھر یہ برا مت بنائیے گا جب آپ کے خاندان کے اوپر انگلی اٹھے گی, آپ کے خون کے اوپر انگلی اٹھے گی, آپ کی تربیت کے اوپر انگلی اٹھے گی, تب تیار رہیے گا اس چیز کو برداشت کرنے کے لیے. That's all that I have to say.